یعنی جن افراد سے بچنا ہے ہم نے. فرمایا احذر من الناس ثلاثة، لوگوں میں 3 قسم کے افراد سے بچے رہیں، آپ پرہیز کریں، دور رہیں. 3 قسم کے افراد. الخائن، نمبر 1 خائن سے بچے رہیں، خیانت کار. والظلوم، ظالم افراد سے بچے رہیں، وہ جو ظلم کرتے ہیں ان سے بچے رہیں. والنمام، اور چغل خور افراد سے بچے رہیں، وہ جو چغلی کھاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لے آتے ہیں. یہ ڈاکیا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات، انہیں اسی میں مزہ آتا ہے. یہ 3 قسم کیا. نمبر 1 اتنے ہوشیار ہیں آپ. نمبر 1 خائن، خیانت کار، خیانت کرتا ہے، امانت ہے خیانت کرتا ہے، امانت کی حفاظت نہیں کرتا. نمبر 2 ظالم. نمبر 3 چغل خور. ان سے بچیں. فرماتے ہیں لأن من خان لک خانک، کیونکہ جو شخص دھوکہ دے دیتا ہے، لأن من خان لک خانک، ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو فی الحال ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہے، آپ کی خاطر دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ کی خاطر دوسروں کو دھوکہ دے. ہم سمجھتے ہیں یہ تو میرے ساتھ بہت وفادار ہے، اس سے خیانت کی اور میرے ساتھ. چھٹے امام نے فرمایا جو تمہاری خاطر دوسروں کے ساتھ خیانت کرے وہ تمہارے ساتھ بھی خیانت کرے گا. آج دوسرے کو چھوڑ دیا تمہارے لیے، کل کسی اور کے لیے آپ کو بھی. تو خیانت کار سے بچے رہیں، اس لیے کہ اگر کسی کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے تو کل آپ کے ساتھ بھی وہ خیانت کرے گا، کیونکہ بے اعتبار ہے. ایک خاتون جو ہے ایک لڑکے جوان کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی، خاتون مثال کالج میں یونیورسٹی میں ہو گئی. تو ان کی جو دوستی اس حد تک بڑھ گئی کہ لڑکی کے والدین بھائی انہوں نے مخالفت کی. ٹھیک، لڑکی نے گھر بھی چھوڑا، والدین کو بھی چھوڑ دیا اس کی خاطر. ٹھیک، اور بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا، چھوڑ دیا. کہا کہ میں سب کچھ چھوڑ کے تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. خلاصہ ان کی بات چیت ہو گئی یہاں تک. اگلے دن یہ جوان آیا، اس نے کہا میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. کہا میں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ میں نے گھر چھوڑا، والدین کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا. اس نے کہا اسی وجہ سے میں شادی نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ، کیونکہ جب آپ نے آج میرے لیے سب کو چھوڑ دیا، کل آپ کسی کے لیے مجھے بھی چھوڑ دیں. جب آپ نے آج والدین کو جب آپ نے چھوڑا ہے، جب آپ نے آج سب کو چھوڑ دیا، کل مجھے کیسے نہیں چھوڑے گی. اچھی دلیل تھی. اسی وجہ سے کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں آپ کے ساتھ شادی نہیں. آج آپ اپنے والدین کی مخالفت، ہمارے معاشرے میں تو یہ لوگ بہت محبت میں بڑے تیر مارنے والے، حالانکہ یہ خیانت کار ہے. جو ایک جوان کی خاطر جنسی لذت کے لیے، شادی کے لیے گھر بار چھوڑ دے، والدین کو چھوڑ دے، مہمان کل کو کیا گارنٹی ہے کہ یہ شوہر کو نہ چھوڑے. جب خونی رشتوں کو چھوڑ سکتی ہے تو شوہر تو خونی رشتہ نہیں ہے، یہ تو جنسی رشتہ ہے، اسے تو کب کے. فرمایا کہ لأن من خان لک خانک، جو تمہارے لیے خیانت کرے کل تمہارے ساتھ خیانت کرے گا. یہ ہو گیا آسان. یہ پہلا شخص یاد رکھیں، آپ سے پوچھنا ادھر ہی رہیں، آپ کا دماغ ادھر ہی ہونا چاہیے، آپ کا جسم ادھر ہو کافی نہیں ہے، آپ خود بھی ادھر رہیں، ذہن ادھر رہیں، باقی جسم جہاں رہے ادھر ہے. فرمایا دوسرا شخص کون تھا جس سے ہم نے ظالم. ومن ظلم لک سیظلمک، جو
جو شخص آج تیری خاطر دوسرے پہ ظلم کرے وہ کل کسی کی خاطر تمہارے اوپر بھی ظلم کرے گا، کیونکہ ظالم ہے۔ آج تمہاری خاطر آپ کی محبت میں دوسرے پہ ظلم کیا، اس نے دوسرے کا حق مارا، چوری کر کے لایا آپ کو دیا۔ بعض بوائے فرینڈز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گھر سے یا کہیں سے چوری کر کے بھی اپنے گرل فرینڈ کے لیے جو ہے تحفے تحائف وغیرہ تیار کر کے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنے پاس موبائل نہیں ہے، وہ اچھا خاصا سیٹ خرید کے ان کی خدمت میں۔ تو جو آج ظلم کرے آپ کے لیے کل وہ آپ پر بھی ظلم کرے، کیونکہ بے اعتبار ہے، برابر ہے آپ اور وہ۔ آج آپ سے دوستی ہے، کل کسی اور سے بھی دوستی ہو سکتی ہے۔ تو آج آپ کی دوستی میں اس نے دوسرے پہ ظلم کیا، آپ کی حمایت میں اس کو مارا، اس کو مارا، اس کو مارا، کل وہ کسی اور کی حمایت میں دوستی ہو جائے آپ کو مارے گا۔ ہے نا دوست ایسے کہ دوستی میں کٹیاں نکال کے فائر شروع کرتے، میرے دوست کو مارا ہے۔ بھائی حق اور باطل کو دیکھیں، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حق پر نہ ہو آپ اسٹینڈ نہ دیں، ضروری نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں، جہاں حق ہے اس کے ساتھ، ورنہ اگر آپ کا دوست برحق نہیں ہے آپ اس کی حمایت نہ کریں۔ آپ ان شخص کی حمایت کبھی نہ کریں، حق کی حمایت کریں، شخص کی حمایت نہ کریں۔ شخص ممکن ہے دوست ہو، ممکن ہے دشمن ہو، یعنی ہماری جو دشمنی ہوتی ہے جو دینی نہیں ہے، جو الہی نہیں ہے، عام دشمنی ہوتی ہے، چاہے وہ دوست یا دشمن۔ دیکھیں حق اگر دشمن کے ساتھ ہے آپ دشمن کے ہاں میں اس کے حق میں ہاں ملا دیں، آپ اس کے حق میں، کیونکہ بولے یہ کام اس کا برحق ہے اور آپ میرے دوست ہیں لیکن آپ کا ناحق ہے، آپ کا بیجا ہے اس کا بجا ہے۔ یہ جرأت انسان میں پیدا کریں۔ یہ ہوتا ہے الہی انسان، یہ ہوتا ہے امام زمانی جوان جو ہمیشہ حق کے ساتھ۔ فرمایا کہ جو شخص تمہاری خاطر لوگوں پہ ظلم کرے، تمہاری خاطر چوری کرے، تمہاری خاطر ڈاکہ ڈالے، تمہاری خاطر لڑے، تو کیا کرے وہ جلد ہی جو ہے وہ کل تم پر بھی ظلم کرے۔ جب ظلم کرنا اس کی عادت ہے تو آپ پر بھی ظلم کرے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ پہ ظلم نہ کرے۔ تو خیانت کار یہی ہے ظلم۔ تیسرا شخص وَمَن نَمَّ إِلَيْكَ، جو شخص تم دوسروں کی چغلی تمہارے پاس کھائے تو کیا کرے گا وہ سَيَنُمُّ عَلَيْكَ، وہ کل تمہاری چغلی کسی اور کے پاس، جیسے ہی آپ نے اس کا ٹی اے بند کیا وہ آپ کی چغلی کرے گا، کیونکہ آپ کے سارے راز اس کے پاس ہیں۔ جو آپ کے لیے آج آپ کی خاطر کسی کی چغلی لے کر آپ کے پاس دسترخوان میں کھایا اور کھلایا، کل وہ آپ کی چغلی ادھر ہی کھائے گا۔ تو ان تین اشخاص سے بچے رہیں، اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں انشاءاللہ۔ لوگوں میں سے اپنے لیے شائستہ دوستوں کا انتخاب کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ کافی چھان بین کرے، تحقیق کرے، ہر کسی کو دوست نہ بنائے۔ ہر قرآن خوان مومن نہیں ہوتا، ہر نماز خوان مومن نہیں ہوتا، ہر روزہ دار مومن نہیں ہوتا۔ نماز، روزہ، قرآن خوانی اصلاً معیار نہیں ہے، تقوی معیار ہے، چونکہ ہر عمل میں تقوی معیار ہے۔ نماز میں بھی بے تقوی بہت ساری نمازیں ہو سکتی ہیں، نماز شب بے تقوی ہو سکتی ہے، نماز شب، نماز تہجد جو کہ ہمارے ہاں بہت بڑا معیار ہوتا ہے کہ تہجد گزار ہے، شب نماز پڑھنے والے، بے تقوی ہو سکتے، بے تقوی ہو تو شب نماز کا فائدہ نہیں۔ حرام پانی سے وضو کریں، حرام کھانا پیٹ میں ڈالیں، آگے نماز شب پڑھیں، اللہ اکبر، شیطان بولے گا جتنا چاہے پڑھو، پڑھتے رہو، فائدہ ہی نہیں ہے، اس میں نورانیت ہے ہی نہیں ہے۔ جب روشنی نہیں ہوگی، شیطان کو روشنی سے ڈر لگتا ہے، جب روشنی ہوگی نہیں، تاریکی پہ تاریکی بڑھتا جاتا ہے، تاریکی پہ تاریکی بڑھتا جاتا ہے۔ وہ جب نماز شب پڑھتے رہو، شیطان اس نماز شب کو روکنے کے کبھی نہیں آئے گا، پڑھتے رہو۔ بے تقوی حرام خوری کے ساتھ ہے،
چغلی کے ساتھ ہیں، ظلم کے ساتھ ہیں. تو لہذا کافی چونکہ معیار صرف تقویٰ ہے. نماز شب نہیں پڑھتا ہو، اگر متقی ہیں، متقی کے لیے نماز شب پڑھنا ضروری نہیں ہے. متقی نے پرہیزگار ہے، محرمات سے پرہیز کرتا ہے اور واجبات کی میں احتیاط کرتا ہے. یہ شخص ہوگا متقی، یہ شخص ہوگا پرہیزگار. عام تقویٰ وہی جو عدالت ہم نے ابھی مسئلہ رکھی، عدالت وہی تقویٰ ہے. یہی عدالت کہ ہم اپنے واجب کو نہ چھوڑیں، اپنے واجبات کو نہ چھوڑیں، اور ہمارے سامنے جو گناہ آ جائے ہم اس سے بچے رہیں. یہی ہمارا تقویٰ، یہی ہماری عدالت، یہی چیز ہے اور کچھ نہیں چاہیے. تقویٰ جو شخص یہی واجب نماز کو پڑھتا ہے، تعقیبات نہیں پڑھتا وغیرہ، لیکن گناہ نہیں کرتا ہے، یہ شخص بہتر ہے اس نماز شب خان سے کہ جو دن کو گناہ کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، غیبتیں کرتے ہیں، رات کو توبہ موٹی موٹی تصویریں. بعض کے بعد وہ تصویر شاید کربلا میں بھی نہیں، بہت احتیاط کریں. اب مارک اورل کہتا ہے، یہ ایک دانشور ہے، جب تم کسی سے دوستی کرنا چاہو، مغرب میں بھی یہی چیزیں ہیں، جو دانشور ہوتے ہیں وہ بھی، اسلام میں بھی یہی چیزیں ہیں. یہ انسانیت کی بنیاد پر جب تم کسی سے دوستی کرنا چاہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ کتنی عقل کا مالک ہے. یہ ضروری ہے، 2 × 2 5 والا نہ ہو. کتنی عقل رکھتے ہیں یہ دیکھیں. نیکی اور بدی کے بارے میں اس کے خیالات کیا ہیں یہ دیکھیں. عقل کتنی ہے یہ دیکھیں. نیکی اور بدی کے بارے میں اس کے خیالات کیا، لاپرواہ ہیں یا پرواہ کرنے والا ہے. عزت اور ذلت کی اس کے نزدیک کیا اہمیت ہے. بعض کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی. نیکی اور نیک بختی اور بدبختی اس کے نزدیک سعادت، کامیابی اور ناکامی کی چیز ہے. کوئی پرواہ نہیں. بعض لوگ اسکول جاتے ہیں، کہتے ہیں پاس فیل کچھ اور ہے، پرواہ نہیں، اسکول جانا ہے، والے اسکول جاتے آتے ہیں، پاس ہو یا فیل ہو اس کی وہی ایک ہی چیز ہے، اسے وہ نہیں. کسی کے لیے سعادت، خوشبختی، نیک بختی ایسا کوئی بے معنی ہے، بس کھاؤ پیو عیش کرو. بعض لوگوں کے لیے عزت و ذلت کچھ بھی نہیں ہے، بس کھانا ملنا چاہیے، پیسے ملنا چاہیے، لذتیں ملنی چاہیے، چاہے عزت میں ملے یا ذلت میں ملے. تو بعض لوگ ایسے ہو. تو یہ جو دانشور ہے مارک اورل کہتا ہے کہ یہ دیکھو اپنی دوستی میں عقل کتنی ہے، نمبر 1. نمبر 2 نیکی اور بدی کے بارے میں اس کے خیالات. نمبر 3 عزت اور ذلت کے بارے میں اس کے خیالات، اور خوشبختی اور بدبختی کے بارے میں اس کے خیالات. یہ اس لیے ضروری ہے، یہ شخص کہتا ہے کہ بعد میں جب تم اس سے کوئی بات سنو تو حیرت زدہ نہ رہ جاؤ، کیونکہ تم نے پہلے سے معلوم کر لیا کہ نیکی اور ذلت، نیکی اور بدی اس کے بارے میں، اس کے نظریات، خوشبختی بدبختی کے بارے میں. کیونکہ پھر تم دیکھو گے کہ اس کے تمام کام اس کے اقوال کے مطابق ہوں گے. پہلے عقل دیکھو، پھر اس کے نظریات دیکھو، پھر آپ پشیمان. جب آپ نہیں دیکھتے پہلے کسی کے بارے میں، آپ گمان کرتے کہ بہت اچھا آدمی ہوگا. جب کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ شخص گناہ کرتے تو آپ حیران ہو کر جاتے، تم یہ گناہ. جب پہلے سے آپ خیالات کو جان کے رکھو گے، اندازہ لگائے گا کہ یہ اس گناہ کی پرواہ نہیں کرے گا، حلال حرام کی مثال پرواہ نہیں کرتا، تو آپ حیران نہیں ہوگے، تعجب نہیں کرو گے. تو یہ کہتا ہے اس کے تمام آگے آنے والے تمام کردار اور اعمال اس کے اقوال کے مطابق ہو، جو اس نے اپنے نظریات بیان کیے اس کے مطابق ہوں گے، اور اس کی عقل سے ہم آہنگ ہوں گے. اب عقل اگر پہلے اس دن آپ نے دیکھا کہ اس کی عقل اچھی خاصی ہے تو عقل کے مطابق کام کرے گا. اگر عقل کمزور ہے تو پھر آپ اس سے زیادہ توقع نہ رکھیں.